ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال تعالى في مقام آخر: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. تمام قسم کی تعریفات عبادات ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. انگنت لا تعداد درود و سلام ہو امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہ رب العزت کا فرمان ہے: وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی توبہ ہمیشہ قبول کرتے رہتے ہیں، لیکن جب موت سامنے آ جائے اور موت کا فرشتہ آ جائے تو اس وقت کوئی توبہ نہیں ہوتی. بندہ کہتا ہے انی تبت الآن، اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن موت کے فرشتے کو سامنے دیکھ کر توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور فرمایا کہ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور ان لوگوں کی توبہ بھی کوئی توبہ نہیں ہے کہ جو کفر کی حالت کے اندر ہی مر گئے. ایسے دونوں قسم کے لوگوں کے لیے جو کفر کی حالت میں مر گئے اور جنہوں نے ساری زندگی عیاشی میں گزاری اور اس سوچ پر گزاری کہ ہم نے نہیں مرنا، کسی اور نے مرنا ہے اور ہمارا دن کبھی نہیں آئے گا، یا یہ سمجھتے رہے کہ ابھی بہت بڑی طویل زندگی باقی ہے، لیکن جب فرشتے کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں تو اس وقت کی توبہ فرمایا کہ توبہ نہیں ہوتی. ایسے دونوں قسم کے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے عذاب تیار کر رکھا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر بیان فرمایا کہ جب سورج مغرب سے نکلے گا اس وقت بھی توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے. سورج کا مغرب سے نکلنا یہ قیامت کی آخری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی. اب یہ اگر سوال کیا جائے تو اس کے جواب میں بات بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن مختصراً کہ آخر قیامت کے قریب یا قیامت کے آخری دن جس دن قیامت قائم ہوگی سورج مغرب ہی سے کیوں نکلے گا؟ مشرق سے تو روزانہ نکلتا ہے اور مغرب میں روزانہ غروب ہوتا ہے، لیکن سورج شمال اور جنوب سے بھی نکل سکتا تھا، اور یہ بھی ایک علامت ہوتی کہ اب دنیا کا نظام واپس جا رہا ہے اور آج کا دن قیامت کا دن ہے. تو خاص طور پر مشرق سے سورج روزانہ نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے. دکھائی یوں ہی دیتا ہے، حالانکہ وہ کہیں غروب نہیں ہوتا، لیکن یہ جو بات بیان کی جا رہی ہے یہ صرف نظر آنے کی ہے. تو اس دن قیامت کے دن مغرب سے طلوع ہوتا نظر آئے گا. علماء نے اس کے بہت ساری باتیں بیان فرمائی ہیں، لیکن سب سے اہم وجہ آج کے دور میں ہمیں جو نظر آئی ہے، اس دور میں دنیا کے نقشے پر آپ دیکھیں گے کہ مشرق کے اندر زیادہ تر وہ اقوام بستی ہیں جو کوئی نہ کوئی مذہب کے ماننے والے ہیں، مسلمان ہیں جو قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں،
اللہ کو بھی مانتے ہیں، اور ان کا یہ بھی ایمان اور عقیدہ ہے کہ یہ سورج چاند ستارے سب کچھ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ رب العزت کے کنٹرول میں ہے۔ اور اگر کوئی عیسائی بھی ہے یا دیگر مذاہب کے ماننے والے ہیں تو کم از کم وہ اہل کتاب ضرور ہیں، اور وہ قیامت کو بھی مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں۔ اس دور میں جو مغربی اقوام ہیں اور مغرب میں رہنے والے لوگ ہیں وہ زیادہ تر دہریے ہوتے چلے جا رہے ہیں، سائنس کو خدا مانتے ہیں، ان کے نزدیک دنیا بنانے والا کوئی بھی نہیں ہے، اور وہ اللہ کو، اس خالق کو چلانے والی کسی ذات کو بھی نہیں مانتے، اور یہ بے دینی، جہالت اور شیطان کی پوجا کرنے کا سلسلہ بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، اور جب عین قیامت کا وقت ہوگا تو اس وقت کوئی بھی مغرب میں بسنے والا نہ تو اللہ کے نام سے واقف ہوگا، نہ یہ ایمان لاتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے اور ہم نے مرنے کے بعد اس کے پاس جانا ہے، اور وہ سب کچھ سائنس کو سمجھتے ہوں گے، اور وہ اتنی ترقی کر چکے ہوں گے کہ دنیا کہیں گے کہ ہمارے مطابق چلتی ہے۔ آج اللہ رب العزت قیامت کے پہلے ہی دن ان کو سورج مغرب سے نکال کر دکھائیں گے کہ اگر تمہیں طاقت ہے تو دیکھو اور بتاؤ کہ یہ آج سورج الٹا کیوں ہو گیا، سورج الٹا چکر کیوں لگا رہا ہے، کوئی طاقت ہے اس کو روکنے والی، کوئی انسان کے پاس قوت ہے کہ جو اس کو دوبارہ مشرق سے نکال دے؟ تو انسان جب ہکا بکا اور بھاگ دوڑ کر رہا ہوگا کہ ہائے یہ ہو کیا گیا کہ ہم سمجھتے تھے کہ مشرق سے دوبارہ نکلے گا اگلے دن سورج، آج تو واپس مغرب سے نکل آیا ہے، تو پھر وہ دن توبہ کا دن نہیں ہوگا، وہ دن اور اس کے بعد میں آنے والے دن جتنے بھی ہوں گے وہ قیامت کے دن ہوں گے، وہ حساب و کتاب کے لیے جانے کا دن ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کلا لا وزر، ہرگز نہیں، باخبر رہو لوگوں کہ کوئی بھاگ کر جانے کی جگہ نہیں ہے۔ الی ربک یومئذ المستقر، تمہارا واپس لوٹنا اپنے رب کی طرف ہوگا۔ اس دن ینبأ الانسان، اللہ انسان کو بتائے گا، بما قدم واخر، کہ تو نے کیا کیا تھا دنیا کے اندر، پیچھے کیا چھوڑ کر آیا تھا اور آگے تو کیا لے کر آیا ہے۔ بس یہ ہے انسان کی زندگی کا خلاصہ۔ اس دن اللہ رب العزت بندہ انسان کو باخبر کریں گے کہ تو پیچھے کیا چھوڑ کے آیا اور آگے کیا لے کر آیا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جس دن یہ بات سمجھ میں آتی ہے، زندگی کی حقیقت انسان کو پتہ چل جاتی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے بھائی، موت کا گھڑا ہے اور کچھ نہیں ہے، وہ دن انسان کی زندگی کا آخری دن ہوتا ہے۔ اور عقل مند انسان وہ ہوتے ہیں جو ان باتوں کو اپنی جوانی، اپنی سانسیں چلتی ہوئی صحت کے عالم میں ہی سمجھ جائیں، وگرنہ موت کو سامنے دیکھ کر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ فرعون بھی سیدھا ہو گیا تھا۔ وہ فرعون جو کہتا تھا کہ میں ہی رب ہوں، اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت مہلت بھی دی تھی، دنیا کی دولت بھی دی تھی، حکومت بھی دی تھی، لیکن سوائے اس نے آج کل کے حکمرانوں کی طرح لوٹ مار عیاشی کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ جب دولت اور حکومت حد سے زیادہ عروج پر پہنچی تو سمجھنے لگ گیا کہ میں ہی ہوں سب کچھ، میں ہی اس دنیا کا رب ہوں، کہنے لگ گیا کہ انا ربکم الاعلی، کہ میں ہوں بڑا رب۔ اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کہ جب اسے موت سامنے آ گئی اور وہ سمندر میں غرق ہونے لگا، حتی اذا ادرکہ الغرق، جب اسے غرق سمندر کی موجوں نے کرنے لگی، قال آمنت، کہنے لگا کہ اب میں ایمان لے آیا، انہ لا الہ الا اللہ، کہ اس کے علاوہ تو کوئی بھی رب نہیں ہے، اللہ کے علاوہ تو کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الآن وقد عصیت من قبل، اب ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہے،
اس سے پہلے تو نے بڑی زندگی میں نافرمانیاں کرتا رہا، اللہ کا منکر رہا اور انسانوں کو پر ظلم ڈھاتا رہا۔ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ جب موت سامنے ہو تو پھر اس وقت توبہ کرنے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ موت کا علم کسی کو بھی نہیں ہے۔ یہ انسان کو اللہ رب العزت نے بتایا ہی نہیں کہ اس کا آخری وقت کون سا ہوگا۔ مشہور ہے کہ دنیا کے 3 بر اعظموں پر حکومت کرنے والے عبد الملک بن مروان، جو خلیفہ تھے بنو امیہ کے، اتنی بڑی خلافت اور حکومت اور سلطنت آج کے حکمرانوں کو پتہ بھی نہیں۔ جتنے بڑے بڑے آج ملک ہیں اتنے بڑے بڑے ان کے شہر ہوا کرتے تھے۔ اس کو خواب کے اندر ایک مرتبہ فرشتے سے ملاقات ہو گئی۔ بادشاہ ہے دنیا کا بہت بڑا، اور کہنے لگا کہ جب تمہاری میری ملاقات ہو ہی گئی ہے تو برائے مہربانی مجھے یہ تو بتا دو کہ میری موت کا وقت کب ہوگا۔ اور اس نے فرشتے نے اپنے ہاتھ سے 5 کا اشارہ کیا، ایسے انگلیوں کا، اور چلا گیا۔ اب عبد الملک جو خلیفہ ہے وہ پریشان تھا کہ میری زندگی میں 5 دن باقی ہیں، 5 سال باقی ہیں، 5 مہینے باقی ہیں، ہوگا کیا؟ تو اپنے دور کے بڑے محدث کے پاس گئے اور انہیں کہا کہ بات یہ ہے، میں نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے اور اس 5 کا مطلب بتاؤ مجھے۔ تو اس عالم دین نے کہا کہ مجھے تو یہ سمجھ میں آئی ہے کہ فرشتہ تمہیں 5 دن، 5 مہینے، 5 سال کی بات بتا کر نہیں گیا۔ اس نے دراصل قرآن کریم کی اس آیت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ فی 5 لا یعلمہن الا اللہ، کہ 5 باتوں کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ مجھے بھی نہیں پتا کہ تیری موت کا وقت کب ہوگا۔ ان 5 باتوں کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ اس بندے نے مرنا کب ہے، کہاں پہ مرنا ہے، وقت کون سا ہوگا اور کس طرح مرے گا۔ اب ہر انسان دنیا کے حادثات کو دیکھ کر یہ سمجھتا رہتا ہے کہ میں نے اس حادثے کا شکار نہیں ہونا، حادثوں کا شکار کسی اور نے ہونا ہے، اور وہ اپنی موت کو بھولا رہتا ہے۔ اتنا بھولا رہتا ہے کہ جب وہ اپنے سامنے کسی کو جنازہ بھی پڑھا رہا ہوتا ہے اس وقت بھی وہ اپنے موبائل کے ساتھ ہی کھیل رہا ہوتا ہے، اور وہ دنیا کی فکر ہی کر رہا ہوتا ہے کہ اب جا کر میں نے کون کون سی ڈیلیں کرنی ہے۔ اس چند لمحوں اور چند گھنٹوں کے لیے بھی وہ سنجیدہ ہو کر اپنی موت کو یاد نہیں کرتا۔ آپ بتائیں کہ پھر توبہ کی فکر ہمیں کب ہوگی کہ جب ہم موت کو یاد ہی نہیں کرتے، اور موت اتنی قریب ہے میرے آپ کے۔ ایک مثال تھی کسی بزرگ نے کہ سب سے زیادہ انسان کے قریب کیا چیز ہوتی ہے، بلکہ یہ کہیں کہ آنکھوں کے زیادہ سب سے زیادہ قریب ناک ہوتا ہے۔ انسان کی آنکھ کے سب سے زیادہ قریب اس کا ناک ہوتا ہے، اور انسان کو ناک ہی نظر نہیں آتا، باقی سب چیزیں نظر آتی ہیں۔ اسی طرح آدمی کے سب سے زیادہ قریب اس کی قبر ہوتی ہے، اس کی موت ہوتی ہے، لیکن اسے وہ قبر ہی نظر نہیں آتی اور موت کی یاد ہی نہیں آتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر سوال کیا جائے اور اس کے ساتھ اس سوال کا جواب بھی ہم تلاش کریں کہ کیا وجہ ہے کہ آنکھ کے سب سے زیادہ قریب ہے اس کی ناک، اسے وہ نظر نہیں آتی، باقاعدہ اس کو دیکھنا پڑتا ہے کسی آئینے کے ذریعے، یا پھر سوچنا پڑتا ہے کہ ہاں یار میری ایک ناک بھی ہے، اور کوئی اس کو بتاتا ہے کہ تمہاری ناک کے اوپر کوئی تنکا لگا ہوا ہے، اس کو خود نظر نہیں آتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہی وجہ کہ جو انسان کو قبر نہیں دیکھنے دیتی، وہی وجہ یہاں پر بھی ہے۔ آدمی کو اپنا آپ نظر کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ دنیا دیکھنے والی اتنی خوبصورت چیزیں موجود ہیں کہ انسان اس کو دیکھ دیکھ کر جی نہیں بھرتا، اب وہ اپنی ناک کی طرف کیسے دیکھے گا؟ دنیا کے اندر اتنی لذت والی چیزیں اتنی موجود ہیں،
خوبصورت چیزیں اتنی موجود ہیں، رنگینیاں اتنی موجود ہیں کہ جب سے ہوش سنبھالتا ہے دنیا دیکھتے ہی دیکھتے وہ آخری دن تک پہنچ جاتا ہے۔ بالکل یہی وجہ ہے کہ اس کو اپنی موت اور قبر یاد کیوں نہیں رہتی، اس لیے کہ دیکھنے اور یاد کرنے کے لائق دنیا میں اتنی زیادہ چیزیں موجود ہیں کہ انسان ان لذتوں کے حصول، ان دنیا کی دولتوں کے حصول کے پیچھے پڑا رہتا ہے اور وہ مصروف رہتا ہے اور اپنے فیوچر، پھر اپنے اولاد کا فیوچر، پھر اپنے پوتوں کے فیوچر کے بارے میں فکر مند رہتا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ اگر اپنا فیوچر ہم حاصل بھی کر لیں کہ میں ڈاکٹر بنوں گا، میں انجینئر بنوں گا، پائلٹ بنوں گا، اور نہیں تو صدر پاکستان بنوں گا، تو اس کا انجام بھی قبر ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ صدر پاکستان نے مرنا ہی نہیں ہے، ان کا انجام بھی قبر ہے اور ان کی موتیں بڑی حسرتناک ہوتی ہیں، اور پھر ان کے پاس ان کے مرنے کے بعد ان کو یاد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، اور اگر کچھ بھی حاصل نہیں کیا تو پھر بھی انجام قبر ہے۔ اور قبر اپنے زبان حال سے بتاتی ہے کہ انجام کو دیکھنا ہے تو دیکھ لو۔ اگر ہم قبرستان جائیں اور قبرستان کی قبروں کو دیکھیں تو وہ قبریں اپنی زبان حال سے کچھ بتاتی ہیں۔ انسان ہو یا دنیا کی چیزیں، وہ دو زبانوں سے اپنی حالت بتاتی ہیں۔ ایک ہے زبان قال کہ بول کر بتاتی ہیں کہ دیکھو میں یہ ہوں، اور ایک ہوتی ہے زبان حال کہ اس کی حالت بتاتی ہے خود بخود، اب بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور قبروں کی حالت بتاتی ہے کہ یہ انجام ہے میرا بھی آپ کا بھی۔ اب دنیا کی دل نشینی اتنی خوبصورت اللہ نے بنائی کیوں ہے؟ اس کا سوال کا جواب یہ ہے کہ ایک تو اللہ کا امتحان ہے۔ اگر دنیا جیسی بدصورت ہے اور وہ واقعتاً ہمیں بدصورت نظر آنے لگ جاتی اور دنیا کی حقیقت ہمیں سمجھ میں آ جاتی تو پھر تو دنیا سارے کے سارے لوگ ولی اللہ ہوتے اور سارے کے سارے لوگ قبرستانوں میں ڈیرے ڈال لیتے اور کہتے کہ جب ہم نے مرنا یہاں ہے، جانا یہاں ہے، تو آج بھی یہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر دنیا کا کاروبار زندگی اور دنیا کا سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ ایک وجہ اور ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں خود ہی بتا دی۔ اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں، اور بڑی اہم بات ہے، اس کو سمجھنے والی بھی ہے۔ اللہ کرے کہ میں اپنے آپ کو سمجھانے اور آپ کو سمجھانے پر قادر ہو سکوں، اور اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کی ان آیتوں بلکہ پورے قرآن و حدیث کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے آدمی کو قبر یاد نہیں آتی اور موت یاد نہیں آتی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انا جعلنا ما علی الارض، کہ یہ جو زمین کے اوپر جو کچھ ہے نا، قبر تو اندر ہوتی ہے، مردہ تو اندر ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ زمین کے اوپر جو کچھ بنایا میں نے، زینت لہا، یہ میں نے خوبصورتی دے دی ہے اس زمین کو، زینت دے دی ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے اس زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے، یہ جو بڑی بڑی بلند و بالا عمارتیں ہیں، یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ درخت ہیں، یہ پھل پھول، یہ رزق ہے، یہ چلتے پھرتے انسان اور اولادیں ہیں، جو کچھ بھی ہے اوپر، میں نے اس کو بطور زینت کے بنایا ہے۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو زینت ہوتی ہے، اس کو میں یوں سمجھاؤں کہ زینت حقیقت میں خوبصورت نہیں ہوتی، بس وہ پیکنگ اس کی خوبصورت والی ہوتی ہے، حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوتی۔ اصل میں یہ زندگی دھوکہ ہے اور ختم ہو جانے والی ہے، بس ظاہر سے اتنی خوبصورت بنا دی گئی ہے، دیکھنے کے لیے اتنی خوبصورت بنا دی گئی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی عام سے عام گھٹیا سی گھٹیا بھی چیز ہو اور اس کی پیکنگ بڑی خوبصورت بنا دی جائے اور مہنگے اس کے اوپر زرق برق اوراق اور کپڑے لگا دیے جائیں، تو خریدنے والا مہنگے داموں وہ چیز خرید لیتا ہے کہ جس کی پیکنگ اتنی خوبصورت ہے، پتہ نہیں اندر سے کتنی اچھی ہوگی، حالانکہ اندر سے وہ کوئی قیمتی نہیں ہوتی۔ اب اس زمین کی اور اس دنیا کی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ظاہری حالت بڑی خوبصورت میں نے بنا دی، اصل میں یہ خوبصورت نہیں تھی۔
آپ یوں سمجھو کہ ایک بدصورت ہے دنیا، جس کو دنیا والوں نے بیوٹی پارلر سے بڑے کریموں اور بڑے میک اپوں کے ذریعے خوبصورت بنا دیا ہے عارضی طور پر، اور وہ حقیقت میں خوبصورت نہیں ہے۔ اس دنیا کا حقیقی چہرہ آدمی کو اس دن نظر آتا ہے کہ ہائے تو اتنی بدصورت تھی، میں یوں ہی تیرے پیچھے پڑتا رہا، جس دن فرشتہ سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے نظر نہیں آتا اسے، اس سے پہلے وہ 2-3 دن کی جو آج کل کرتے ہیں بیوٹی پارلر کے اندر، ظاہری زینت دے دیتے ہیں بڑے رنگوں کے ساتھ اور بڑے ڈسٹمبروں کے ساتھ اور آئل پینٹ کے ساتھ، ایک بدصورت کو بھی خوبصورت بنا کر سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ وہ تو 3 دن کے بعد جب چہرہ دھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ حقیقت میں کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن یہ دنیا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے بس اس کو ظاہری خوبصورت بنا دیا ہے، لیکن اس ظاہری خوبصورت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں، پورے قرآن میں جا بجا بتا دیا کہ لوگوں، دنیا کی زندگی دھوکہ اور فریب ہے۔ اب تم ایسے نہیں کرنا کہ تم اپنے رب کو بھول جاؤ، آخرت کے دن کو بھول جاؤ، مرنے کو بھول جاؤ، اور تم دنیا کی عیاشیوں کے اندر مست ہو جاؤ اور مگن ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ خبردار، کلا لا وزر، دیکھو بھاگ کر کہیں نہیں جانا، تم نے کہیں نہیں جانا۔ جتنی ترقی کر لو گے تو تم 100 سال کے بعد 1000 سال جی نہیں سکتے، تمہیں لوٹ کر اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب اللہ کے پاس جانا ہے تو کیا کریں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ۔ اللہ رب العزت بتائیں گے کہ تو نے دنیا میں چھوڑ کر کیا آیا تھا اپنے پیچھے، اور تو دنیا کے لیے لے کر کیا آیا ہے۔ اس دنیا کی کوئی ضمانت اور کوئی گارنٹی بھی نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ تیرے پاس رہے گی۔ اب ظاہری پیکنگ خوبصورت ہے، چمک دمک ہے، اور حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے، تو ایسی چیز کی تو دکاندار بھی گارنٹی نہیں دیتا۔ اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز خراب ہے، چلے گی نہیں، بس اس کے اوپر میں نے چمک دمک لگا دی ہے۔ اسی لیے اس زندگی کی خوب سمجھیں، اس دولت کی جو میری جیب میں ہے، اس ڈگریوں کی جو میرے پاس موجود ہیں، اس مال و دولت اور گھر بار کی جو مجھے نے جمع کر لی ہے، اور اس اولاد اور خاندان کی جو میرے چاروں طرف بیٹھی ہے، ان ساری چیزوں کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ رہیں گی یا چھن جائیں گی۔ ایک بڑے سے بڑا کروڑ پتی ہو اور یہاں اس کی 2 منٹ کے بعد آنکھیں بند ہو جائیں تو یہ ساری چیزیں پرائی ہو جاتی ہیں۔ اور 2 منٹ جو میں نے کہا تو بہت زیادہ کہا، سمجھیں کہ کچھ پتہ نہیں کہ اس سیکنڈ کے اندر بھی یہ اس کی نہیں ہے، اتنی بھی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ پھر یاد آ گئے، یہ بنو امیہ کے بڑے ہی عظیم خلیفہ تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے خزانچی یعنی وزیر خزانہ کو کہا کہ میرے گھر کے حالات کچھ ایسے ہیں اور میں نے عید کے لیے کپڑے بنانے ہیں، بچوں کے کپڑے بنانے ہیں، برائے مہربانی مجھے اس مہینے کے علاوہ اگلے مہینے کی تنخواہیں بھی ایڈوانس میں دے دو تو برائے مہربانی بڑا اچھا ہوگا۔ تو ان کا جو وزیر مقرر کیا ہوا تھا وہ بھی اسی کی طرح کا نیک آدمی تھا۔ اس نے کہا کہ خلیفہ امیر المومنین جو آپ حکم دیں گے میں کر دوں گا، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کوئی گارنٹی ہے آپ کے پاس کہ آپ اگلے مہینوں زندہ رہیں گے اور آپ کی اگلے مہینوں پر بھی تنخواہیں چلتی رہیں گی؟ اگر یہ گارنٹی ہے تو میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ تو عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے فرمایا کہ گارنٹی تو کچھ بھی نہیں، ضمانت ان چیزوں کی کوئی نہیں دے سکتا۔ آپ اس کی ایک سادہ سی مثال اس دنیا کی چلتی پھرتی لے لیں کہ کوئی آپ کو کہے کہ یہ بہت ہی مہنگی BMW گاڑی ہے اور 40-50 یا 1.5 کروڑ اس کی قیمت ہے اور اس کے اوپر گولی بھی اثر نہیں کرتی، یہ بہت مہنگی گاڑی ہے، آپ کو میں سستے میں دے دیتا ہوں، بس 4-5 لاکھ کے اندر آپ کو مل جائے گی، لے لو۔ تو آپ کہیں گے کہ اتنی مہنگی گاڑی کہ جس کی قیمت میں دے نہیں سکتا کروڑوں میں، اتنی سستی تم دیتے کیوں ہو مجھے بتاؤ؟ وہ کہے کہ اس کے اندر ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس کے کاغذات نہیں ہیں، اس کے ڈاکومنٹ نہیں ہے، بس یہ اسمگلنگ کا مال ہے، چلا سکتے ہو تو چلا لو۔ تو آپ کہیں گے کہ نہیں میں اس کو سستی بھی نہیں لیتا، کب تک چلاؤں گا؟ کسی نہ کسی چوک پر پکڑا جاؤں گا، ہمیشہ ڈر کا ہی لگا رہے گا کہ کبھی پکڑا جاؤں۔
ایسی ہے یہ ہماری زندگی، میری اور آپ کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے کہ یہ میری زندگی بغیر کاغذات کے ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ پتہ نہیں کب کس وقت فرشتہ آ جائے اور کہے کہ آپ کے چلنے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ لیکن ہماری حالت اندر سے یہ ہے کہ 24 گھنٹے ہم سمجھتے رہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پڑوسی آج فوت ہو چکے ہیں، یہ انہوں نے فوت ہونا تھا، یہ ہماری باری کبھی نہیں آئے گی۔ ہم یہی سمجھتے رہتے ہیں کہ یہ حادثہ ہوا ہے، یہ انہی لوگوں کے ساتھ ہونا تھا، میرا جہاز کبھی نہیں گرے گا۔ ہم یہی سمجھتے رہتے ہیں کہ یہ جو بیماری ہے یہ مجھے مارے گی نہیں، بس تھوڑے دن کے بعد ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اور اللہ کی قسم ہے، اگر انسان کے پاس طاقت ہوتی اور وہ قبرستانوں میں جا کر مردوں کو اٹھا کر ان سے پوچھتا کہ بھائی تمہاری حالت کیا تھی، تم نے کبھی سوچا تھا کہ یوں مر جاؤ گے اور یہاں آج گل سڑ جاؤ گے، تو سب کے سب یہی کہتے کہ ہماری بھی یہی سوچ تھی۔ ہم سمجھتے تھے کہ یوں ہی کھانسی ہے، نزلہ زکام ہے، لیکن پتہ نہیں چلا وہ ہمارا آخری وقت آ گیا۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے، دوسروں کی ہوتی ہوگی، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، لیکن آ گئی۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ ابھی گردے خراب ہوئے ہیں، اور بہت سارے لوگ خراب گردوں سے بھی چلتے ہیں، لیکن میں تو نہیں چلا۔ ہم سمجھتے تھے کہ یہی شوگر ہے اور کبھی اوپر ہو جاتا ہے کبھی نیچے ہو جاتا ہے، لیکن میرا شوگر تو مجھے لے گیا قبر تک۔ ہم سمجھتے تھے کہ کیا ہو گیا، دل کی دھڑکن کبھی اونچی ہوتی ہے کبھی ہلکی ہو جاتی ہے، لیکن سب دل کی دھڑکنوں کے بیماری کے ساتھ جیتے رہتے ہیں، لیکن میں نہیں جی سکا۔ ہم سمجھتے ہی رہے کہ ایسا نہیں ہوگا میرے ساتھ، لیکن ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ ہو جاتا ہے اس وقت سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بس میں نے بھی جانا تھا۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہمیں آنکھیں کھولنے والا سبق دیے اور فرمایا کہ دیکھو لا وزرا، تم نے کہیں بھاگ کر نہیں جانا، تم نے لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے۔ وہ اللہ تمہیں خبردار کرے گا، بتائے گا بما قدم واخرا، کہ تم نے پیچھے کیا دینا تھا اور تم نے آگے کیا لے کر آئے۔ اللہ اکبر۔ انصار صحابہ کے بارے میں اگر کبھی پڑھیں، آپ صحابہ کی زندگیوں کے بارے میں پڑھیں اور ان کی حالات زندگیوں کو پڑھیں یا سنیں، تو حیرانگی یہ ہوتی ہے کہ وہ 40 سال کے ہوتے جب، تو پھر وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑنے کی فکر میں لگ جاتے تھے اور کہتے بچوں کو کہ تم سنبھالو بھائی، اب ہم تو صرف اللہ اللہ کریں گے، یہ ہماری توبہ کا وقت آ گیا، اب ہم مسجد کی طرف رجوع کرنا شروع کر دیں گے۔ لیکن اس دور جس میں میں اور آپ جی رہے ہیں، ہماری عمریں ویسے کم ہو گئی ہیں، لیکن ہماری سوچیں اور ہماری خواہشات بہت لمبی ہو چکی ہیں۔ ابھی 40 سال کے ہوتے ہیں تو یہاں لوگ شادی بیاہ کر رہے ہوتے ہیں اور پلان بنا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اتنے بنگلے بیچنے ہیں اور پھر ایک اور نیا بنگلہ بنانا ہے۔ تو بھائی ایک نیا جب بنانا ہے وہ کب بنانا ہے؟ تو بنائیں گے، ابھی تو میں نے بہت 100 سال جینا ہے، لیکن وہ بناتے ہی رہتے ہیں آدمی، اور یہ فکر میں نہیں لگتا کہ اب 40 سال 50 سال کے بعد مزید کیا بناؤں گا، میں کس کے لیے بناؤں گا، کن کے لیے بناؤں گا، اور پھر کن کو کس جگہ پر چھوڑ کر جاؤں گا، کیا مجھے وہ یاد بھی کریں گے جن کے لیے میں ساری زندگی تیاگ کر جاؤں گا۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بنو امیہ کے بڑے خلیفہ تھے، ان کے بیٹے یزید جب وہ فوت ہوئے تو ان کا بیٹا معاویہ، اس کے بیٹے کا نام بھی معاویہ تھا، ان کو خلیفہ بنا دیا گیا، لیکن وہ چند مہینوں کے اندر ہی بیمار ہوئے اور اس کی موت کا وقت سامنے آ گیا۔ جب مرنے لگے تو لوگوں نے، خاندان کے لوگوں نے ان کو کہا کہ بھائی آپ جا رہے ہو، آپ اپنے پیچھے کسی کو خلیفہ بناؤ، تمہارے بعد لوگ کیا کریں گے؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنے بعد کسی کو امیر یا خلیفہ بنا کر جاؤں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی ظلم وہ کرے تو میری قبر جلتی رہے، ایسا نہیں ہوگا۔ میں اپنے بعد کسی کو خلیفہ بنا کر چلا جاؤں، ظلم وہ کرتا رہے اور عذاب مجھے بھگتنے پڑے۔ میں اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ چکا ہوں اور اس حکومتوں کو بھی سمجھ چکا ہوں 2 مہینے میں ہی۔ اب میں اپنے بعد کسی کو بنا کر نہیں جاؤں گا، میرے بعد جس کو مرضی چاہے تم بڑا بنا لینا۔ کیوں؟ کیونکہ ظلم ستم وہ کریں، حرام وہ کھائیں، عیاشیاں وہ کریں اور قبر میری گرم ہوتی چلی جائے۔ میں اس بات کو اپنی سادی سی زندگی پر لاگو کروں اور آپ اپنی زندگیوں پر لاگو کریں کہ ہمارے پاس حکومتیں تو ہے نہیں، اور دنیا کی فکروں کے بارے میں تو سوچے مت، اپنے گھر اور اپنی گھر کی حکومتوں کو دیکھیں کہ اگر میری اولاد دین پر نہیں ہے،
اگر میری اولاد دین سے وفادار ہی نہیں ہے، اگر میری اولاد نماز ہی نہیں پڑھتی، اگر میری اولاد کو مرنے کی فکر ہی نہیں ہے اور اس کے لیے میں ساری زندگی کماتا رہوں موت کی آخری سانسوں تک، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میرے بعد جتنی عیاشیاں کریں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیما قدمہ و اخر، جو پیچھے چھوڑ کر آیا ہے نا تو اس کو بھی میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تیرے بعد کیا ہوا تھا، تیرے بعد انہوں نے کیا کیا نہیں گل کھلائے تھے۔ تو اصل ہے دین کی زندگی، یعنی خلاصہ کلام جو نکلا وہ یہ ہے کہ اصل بات کیا ہے، دین کے ساتھ وفاداری میں کر لوں، اصل ہے نماز کی پابندی جو میں کر لوں، میں اپنی اولاد کو لگا دوں، اور پھر تو میں اس کے لیے اگر مال و دولت چھوڑ کر جاؤں گا تو پھر وہ میری اولاد نماز بھی پڑھے گی، میری اولاد اچھے کاموں میں دولت خرچ بھی کرے گی، میری اولاد میرے لیے استغفار بھی کرے گی، میری اولاد میرے لیے صدقہ و خیرات بھی کرے گی، میری اولاد میرے لیے بہت کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی، وگرنہ میں ان کے لیے جو کچھ چھوڑ کر جا رہا ہوں ایسا نہ ہو کہ وہ میرے لیے وبال جان بن جائے۔ اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ایسی ہی تعلیم دیا کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند بندہ وہ ہے کہ جو تو پہلے تو اپنے آپ کو کنٹرول کرے، یعنی خود دین پر چلے، وعمل لما بعد الموت، اور وہ ایسے کام کرنے کی کوشش کرے کہ جو اس کو مرنے کے بعد کام آئیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ خوش قسمت آدمی کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اکثرہم ذکرا للموت، خوش قسمت بندہ وہ ہوتا ہے جس کو موت یاد رہتی ہے۔ وَأَشَدَّهُمْ إِعْتِدَادًا، فرمایا خوش قسمت بندہ وہ ہے جو سب سے زیادہ موت کی تیاری میں لگا رہتا ہے۔ اب اس کی تیاری کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے ایک بڑا مقبرہ بنانے کے لیے مستری اور مزدوروں کو کھڑا کر دے کہ میرے بعد اتنا بڑا مقبرہ بنانا۔ تیاری یہ نہیں ہوتی، تیاری یہ ہے کہ مرنے کے بعد مجھ سے سوال و جواب کیا کیے جائیں گے، حساب و کتاب کیا جائے گا، اس کے بارے میں وہ سوچنے لگ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اولئک الاخیاس ذهبوا بشرف الدنیا، یہ لوگ ہیں عقل مند کہ جو دنیا کی ایسی عظمتوں اور دنیا کے اندر بھی وہ لوگ ترقی یافتہ ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ عقل مند وہ لوگ ہیں جو موت کے بارے میں سوچتے ہیں، اور فرمایا کہ آخرت کے اندر بھی وہ سب سے زیادہ کامیاب اور کامران ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ اور مجھے یوں سمجھ لینا چاہیے کہ میری زندگی کا ہر عمل اور میری اولاد اور میری دولت یہ میرے لیے صدقہ جاریہ بھی بن سکتی ہے اور میرے لیے گناہ جاریہ بھی بن سکتی ہے۔ یہ میرے لیے اور میرے بعد دنیا کے لوگوں کے لیے درخت کی ٹھنڈی چھاؤں بھی بن سکتی ہے، اور یہ میرے بعد کے لوگوں کے لیے ظلم اور عذاب اور دھوپ بھی بن سکتی ہے۔ اگر آج ہم نے اپنی اولادوں کی فکر نہیں کی اور اپنی فکر نہیں کی اور ان کو سنبھالنے کی کوشش نہیں کی، تو پھر ان کی اگلی زندگی بھی عذاب کا باعث ہوگی اور ہمارے لیے بھی وہ عذاب کا باعث بنتے چلے جائیں گے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اگر ہم آج اپنے رویوں کو بدلیں، آج اگر ہم اپنے ماں باپ کی عزت اور احترام کرنے کی کوشش کریں اور ان کا ادب کریں تو ہماری اولادیں ہمارا بھی عزت و احترام کریں گی۔ وگرنہ آپ دیکھنا کہ یہ جو آج بچے ہیں آپ سے سب کچھ مانگ کر کھاتے ہیں تو آپ کی بات مانتے ہیں، تھوڑا سا بڑا ہونے دو اور ان کو کمانے دو، پھر ان کی گردن کے اندر سریے اکڑ جائیں گے، یہ اپنے بوڑھے آپ کو جو بوڑھے ہو جائیں گے اور آپ کی بیوی جو ان کی ماں ہوگی بوڑھی ہو جائے گی، ان کے ساتھ کس طرح کا بدتر سلوک کرتے ہیں۔ جس طریقے کی ہم ان کو آج تعلیم اور تربیت دیتے چلے جا رہے ہیں، امریکن اور برٹش اسکولوں میں پڑھتے ہیں بیچارے، اور ہزاروں نہیں لاکھوں روپے سالانہ ان کے اوپر ہم خرچ کرتے ہیں، ان کو کبھی کوئی یہ دنیا کے لوگ، کبھی یہ میڈیا قرآن کی، قبر کی، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی تعلیم کوئی نہیں دے گا۔ یہ صرف آپ ان کو دے سکتے ہیں، آپ ان کے لیے گناہ جاریہ بھی بن سکتے ہیں اور صدقہ جاریہ بھی ان کو بنا سکتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے ایک بڑی اماں روتی ہوئی یہاں آئی اور کہنے لگی کہ آپ کے، اب میں نام نہیں لے سکتا، مسلک کا ایک بندہ ہے، میرا بیٹا آپ کے مسجد میں آتا ہے۔ اچھا ہوتا ہوگا، میں نہیں جانتا۔ اس نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے اور میں بیوہ بوڑھی ماں ہوں، میں نہیں کچھ بھی جواب دے سکا اسے، میں نہیں جانتا کہ کس نے اس کو کیوں گھر سے نکال دیا ہے۔
بس میں اس پریشانی میں مبتلا ہو گیا کہ میرے لیے کیا ہوگا اور میرے آئندہ جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان کے لیے کیا ہوگا۔ تو میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری زندگی ہمارے رویوں پر اثر کرتی ہے۔ میں یہ نہیں بتا سکا بوڑھی اماں کو کہ آپ نے اپنی جوانی کے اندر اپنے ساس سسر کے ساتھ کیا کیا تھا، مجھے نہیں پتا۔ آج آپ جب بوڑھے ہو گئی ہیں تو آپ کا ایک ہی بیٹا ہے، جوان کماتا ہے، اس نے اپنی بیوی کی بات مان کر آپ کو گھر سے نکال دیا۔ کیوں نکال دیا؟ اور یہ جو نسلیں اس وقت ہیں اور ان کی بڑھاپے میں ان کے ساتھ کس طرح کا بدتر سلوک ہوگا، الامان والحفیظ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے منظر دکھانے سے پہلے ہی دنیا سے لے جائے۔ آئندہ جو لوگ آ رہے ہیں اور آئندہ جو نسلیں پیدا ہو رہی ہیں، یہ جو نئے نسلیں ہیں ٹی وی کی، انٹرنیٹ کی اور یہ گیموں کے بچے جو بڑے ہوں گے، تو یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ سلوک کریں گے جو آج ہم سے ترقی یافتہ اقوام اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ ان کے گھروں میں بیڈ کے اوپر کتے تو سوتے ہیں، ان کے بوڑھے ماں باپ نہیں سو سکتے۔ اس سے زیادہ تفصیل میں آپ کے سامنے میں نہیں جا سکتا۔ آپ یوں سمجھا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ جو بتایا کہ انا نحن، کہ ہم تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ لکھ رہے ہیں، نکتب ما قدموا وآثارہم، کہ جو تم کر کے آئے ہو وہ بھی لکھ رہے ہیں، جو تم نے آگے بھیجا ہے وہ بھی لکھ رہے ہیں، جو تم پیچھے چھوڑ کے آ رہے ہو مال و دولت اور اولاد، وہ بھی ہم لکھ رہے ہیں، اور اس کے مطابق ہی زندگی میں دنیا میں تمہارے ساتھ دستور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج اگر ہم اپنی صحت جوانی کے عالم کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں اور نہ پڑھیں، ڈھیڑ بن کے رہیں، آج اگر ہم دین پر چل سکتے ہیں اور نہ چلیں، آج ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، داڑھی رکھ سکتے ہیں، ہماری بیٹیاں پردہ کر سکتی ہیں، نہ کریں، آج ہم دیندار جو لوگ ہیں اپنی شادی بیاہ کے اندر گانے بجانے بند کر سکتے ہیں، نہ کریں، آج ہم اپنی شادیوں کے اندر مخلوط ماحول بند کر سکتے ہیں، لیکن نہ کریں۔ اگر ہم نہ کرنے والی ضد پہ آ جائیں اور اگر ہم اپنی موت کو بھول جائیں کہ مرنے کے بعد اللہ کے پاس نہیں جانا، تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اپنا عذاب اور اپنی سزائیں نافذ کرنے لگ جاتا ہے۔ پھر ایسے ایسے عذاب آتے ہیں حکمرانوں کی طرف سے، یہودیوں کی طرف سے، عیسائیوں کی طرف سے، ہندوؤں کی طرف سے، کہ ہم چاہیں گے ہم نماز پڑھ سکیں لیکن نہیں پڑھنے دیا جائے گا، ہم کہیں گے کہ ہم داڑیاں رکھیں لیکن نہیں رکھنے دیا جائے گا، ہم کہیں گے کہ ہماری بیٹیاں بہنیں عزت و آبرو کے ساتھ گھر میں رہیں، سکون سے رہیں، نہیں رہنے دیا جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ آج جو شام کے اندر ہو رہا ہے، ایک ایک گھر کے اندر بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، عورتوں کے ساتھ جو کئی گندے لوگ آبرو ریزی کر رہے ہیں، ان کی عصمت دری کر رہے ہیں، کیوں ہو رہا ہے یہ؟ اور کوئی ان کی مدد کے لیے گیا نہیں جاتا۔ جب ہمارے ساتھ ہوگا تو کوئی ہماری مدد کے لیے آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں جھنجھوڑ کر بتاتے ہیں کہ تم دین کے ساتھ اگر وفادار رہے تو دنیا میں بھی تم بچ جاؤ گے اور آخرت کے اندر بھی بچ جاؤ گے، اور اگر تم نے بے ایمانی، بے حیائی، لوٹ مار، کرپشن کا ماحول گرم رکھا، اگر تمہارے حکمران سوئے رہے اور عیاشیوں کے اندر ڈوبے رہے، اور اگر تم نماز پڑھ سکتے تھے نہیں پڑھتے تھے، تم دین پر چل سکتے تھے نہیں چلتے تھے، تم اپنی سالانہ زکوٰۃ دے سکتے تھے نہیں دیتے تھے تم، تو پھر اللہ ایسے لوگوں کو لے آتا ہے جو تمہیں سے زکوٰۃ نہیں بھتہ لیتے، ایسے لوگوں کو لے آتا ہے کہ جو تمہیں نماز پڑھنے ہی نہیں دیتے، تمہاری نماز مسجدوں کے اندر دھماکے ہو جاتے ہیں۔ میں آج ہی سن رہا تھا کہ فقہ حنفی کی سب سے بڑی مشہور کتاب الہدایہ، یہ سمرقند کے بڑے عالم علامہ مغنانی رحمہ اللہ نے لکھی تھی، اور 13 سال کی مدت میں لکھی تھی، مسجد کے اندر 13 سال بیٹھے رہے، اور وہ انہوں نے بہت عظیم کتاب لکھی۔ آج اس مسجد کے اندر شراب خانہ ہے، کیوں؟ کیونکہ ان کی آئندہ آنے والی نسلوں نے امام بخاری اور امام ترمذی، امام ابو داؤد، جتنے بھی محدثین تھے، ان کے ملکوں، ان کے شہروں میں اب کیا ہوتا ہے، ان عظیم مسجدوں، ان عبادت گاہوں میں اب کیا ہوتا ہے؟ کہیں شراب خانے ہیں اور کہیں ڈانس کلب بن چکے، اس لیے کہ پھر اللہ رب العزت عذاب لے آتا ہے۔ ترکی کے لوگ داڑھی رکھنا چاہتے تھے، سر پہ اور سے دوپٹہ رکھنا چاہتی تھی، لیکن پچھلے 100 سال ان کو رکھنے نہیں دیا گیا، اس لیے کہ دین سے وفاداری نہیں کرتے، دین سے دوری ہو گئی۔ آج ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایک دین والے مسلمان گھرانوں میں رہتے ہیں۔ آج ہم اپنے رویے بدل سکتے ہیں، آج ہم مسلمان بن سکتے ہیں، آج ہم اپنی اولادوں کو تربیت دین کے مطابق کر سکتے ہیں، آج ہم اپنے ماں باپ کی خدمتیں بھی کر سکتے ہیں، آج ہم حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کا جواب دے بھی سکتے ہیں، آج ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔
آج ہم کم از کم یہ وعدہ لے کر یہاں سے چلے جائیں کہ میں قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھوں گا، اور اپنے بچوں کو بھی میں قرآن کی ایک ایک دو دو آیتیں ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی ان کو میں تلقین کروں گا۔ صبح شام بس ان کو کہوں گا کہ بھائی تم کم از کم قرآن تو پڑھنا سیکھ جاؤ، کم از کم تم نماز کا ترجمہ تو سیکھ جاؤ، بس اتنا میں ان کو سکھا دوں، باقی دنیا چلاؤں گا، دنیا سکھاؤں گا، تو کم از کم یہ عمل بھی ہمارا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو آفتوں، مصیبتوں اور پریشانیوں سے دور فرمائے، قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنی ناراضگیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، اپنے عذاب سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ